अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमैर। आप वाकई सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 5 ऐसी टिप्स देंगे जो प्रैक्टिकल नौइयत की हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लें तो यकीनन हम आपको ये 100% कहते हैं कि आप सिगरेट छोड़ दें। आपने तंबाकू नोशी के बारे में मुख्तलिफ सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर ये लिखा अक्सर औक़ात पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। और फिर उन्होंने एक कटा सा होंठ बनाया होता है, पिक्चर होती है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन अफ़सोस की ये बात है कि जिसके लिए आपने लिखा है उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं हो रहा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है सिगरेट नोशी से 7 मिलियन अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन जाते हैं। 7 मिलियन अफराद का मतलब है 70 लाख लोग इस दुनिया के अंदर हर साल अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठते हैं इस सिगरेट नोशी की वजह से। सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो 2 लाख अफराद जान की बाजी हर साल हार जाते हैं इस सिगरेट नोशी की वजह से। तो आपको पता है कि ये सिगरेट नोशी तो सिर्फ जो स्मोकर है, जो सिगरेट पी रहा है, उसको तो ये डिस्टर्ब करती करती है, लेकिन ये जो उसके सामने बैठा होता है, जो इनडायरेक्टली उसको इनहेल कर रहा है, ठीक है? उसको हम कहते हैं सेकंड हैंड स्मोक। तो सेकंड हैंड स्मोक जो है वो कितनी डैमेज करती है। मैं तो इसके ऊपर ज़्यादा परेशान हुआ जब मैंने स्टैट्स पढ़े। तो मैंने सोचा कि यार वो जो बंदा जिसने तो स्मोकिंग की वो तो चलो शायद उसे तो कोई टेस्ट इसका आ रहा है और शायद उसे तो इसका मज़ा आ रहा है, तो वो तो इसका फ़ैन हो गया है और वो तो इसका एडिक्ट हो गया है। लेकिन जो सामने बैठा है जिसका कोई ताल्लुक़ ना वास्ता, वो खामख़ा गरीब जो है वो इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो बड़ी बीमारियाँ जो सिगरेट नोशी से होती हैं उसमें सबसे जो बड़ी है, जो WHO ने रिपोर्ट की है, वो है फेफड़ों का कैंसर, लंग्स कैंसर जिसको कहते हैं। तो सिगरेट सबसे पहले आपके लंग्स जो है वो तबाह कर देता है। मुँह का कैंसर भी इसके अंदर बताया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि गले का जो कैंसर है वो इसके अंदर आता है। ग़िज़ा की नालियाँ डैमेज होती हैं और अल्टीमेटली उस बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर को यानी डैमेज करता है ये। ज़ियाबतीस इसके साथ अटैच है और ऐसे अफराद मुसलसल खांसी करते हैं, बलगम आती है। तो भई ये इतने प्रॉब्लम्स हैं, दिल का दौरा पड़ता है इन लोगों को। दिल का दौरा तो ख़ैर अब कोई भी आप देखें छोटे-बड़े सभी इसके अंदर शिकार हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि शायद इस वजह से ज़्यादा हो सकता है, तो WHO कहता है कि 40% चांसेस बढ़ जाते हैं अगर किसी शख्स को दिल का दौरा पड़ता है, तो उसके 40% चांसेस ज़्यादा हैं अगर वो स्मोकिंग करता है। तो जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अक्सर औक़ात कहा जाता है कि यार तू तो स्मोकिंग नहीं करता, भई तुझे भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्यों ना हो? WHO की एक और रिपोर्ट भी है कि जो लोग स्मोक करते हैं वो तो ये है ही हैं ये 7 मिलियन के करीब लोग, 70 लाख लोग मुतासर होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, जो सेकंड हैंड स्मोक है, वो कैसे डैमेज करती है? तो WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1.6 मिलियन अफराद जो हैं वो सेकंड हैंड स्मोक की ज़द में आते हैं। मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे सामने वाला सिगरेट पी रहा है, अब उसके धुएँ से मैं भी मुतासर हो रहा हूँ। तो ये कहा जाता है कि जी कोई 3,80,000 अमवात सालाना दिल की बीमारियां जो हैं वो सेकंड हैंड स्मोक की वजह से होती हैं। अब इस बंदे का कोई कसूर नहीं है, इसके सामने वाला सिगरेट पी रहा है और उसका उसे धुआं आ रहा है। 3,80,000 एज़ पर WHO रिपोर्ट किया गया है कि वो लोग भी डैमेज हो जाएंगे। बच्चों में सांस की बीमारियां जो हैं वो 1,65,000 बच्चे ऐसे हैं जो अमवात का शिकार होते हैं। अस्थमा जो है और दमा जिसको कहते हैं, वो तकरीबन कोई 37-38 हज़ार अमवात ऐसी हैं जो इससे होती हैं और फेफड़ों का जो कैंसर रिपोर्ट किया गया वो भी तकरीबन 25,000 के करीब केसेस हैं। अच्छा, इसमें औरतों की तादाद बड़ी ज़्यादा है। औरतों की 47% तादाद है जो इस सारे केसेस के अंदर सेकंड हैंड स्मोक के अंदर आती हैं और 28% जो हैं वो बच्चे इससे मुतासर होते हैं और मर्द जो हैं वो 26% इससे मुतासर होते हैं। ये एक रिपोर्ट है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों
اور ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں پہ عورتیں زیادہ ہیں اور کہیں پہ مرد زیادہ ہیں۔ البتہ یہ کہ اس سے فرق تو پڑتا ہے کہ ایک بندہ نہیں پیتا تو اس کے سامنے والا جو اسموکنگ کر رہا ہے وہ اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ڈسٹرب ضرور ہو رہا ہے، تو آپ کو فالج بھی اس سے ہو سکتا ہے، اس کے چانسز بھی بڑے زیادہ ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے چانسز جو 30 to 40% بڑھ جاتے ہیں، پھر کھانسی ہوتی ہے، سانس کی پرابلمس آپ کو ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ سوچنے کی سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی اپنی جان بھی اہم ہے اور آپ دوسرے کی بھی جان بچا سکتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس سگریٹ نوشی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور آپ اس کو کوشش کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ چھوٹتی تو نہیں ہے، یہ بڑی مشکل ہے، لیکن ہم آج آپ کو 5 ایسی ٹپس دیں گے جس سے آپ اسموکنگ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ 5 ٹپس کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ٹپ تو یہی ہے کہ اس کا آپ شور مچانا شروع کر دیں کہ میں نے اسموکنگ چھوڑ دی ہے۔ جب آپ اس کا شور مچائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ یار میں اسموکنگ میں نے چھوڑ دی ہے، پہلے تو لوگ ہنسیں گے ہی کہ بھائی تو کیسے چھوڑ دے گا تو اسموکنگ، لیکن شور مچانے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے، ہاں یار یہ اچھی بات ہے اگر آپ اسموکنگ چھوڑ رہے ہو، اور آپ نے صرف کہنا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ تو نمبر 2 جو ہے وہ یہ تجویز ٹرائی بھی کی ہے، چیک بھی ہم نے کی ہے کہ اگر آپ مارکیٹ سے ایک پیکٹ پرچیز کرتے ہیں، جیسے گولڈ لیف کا اگر آپ پیکٹ پرچیز کرتے ہیں تو آپ اس میں سے 2 سگریٹ، صرف 2 سگریٹ آپ اس پیکٹ سے نکال کے اپنے سامنے توڑ دیں یا اس کو زمین پہ گرا دیں اور اس کے اوپر پاؤں رکھ دیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ سمجھیں آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے اندر 20 سگریٹ ہوتے ہیں تو آپ نے 18 سے شروع کیا، تو آپ نے کم از کم اس دن چھوڑ دیے ہیں۔ یہ سیکنڈ ٹپ ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بندہ سوچتا ہے یار میں نے 2 سگریٹ کے پیسے دیے ہیں تو میں پی لیتا ہوں، بھائی وہ آپ پی تو زہر ہی رہے ہو نا، یہ تو زہر ہے آپ کے لیے، آپ کی جان آپ کے لیے تو امپورٹنٹ ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا پھر آپ کے لیے اپنی جان تو امپورٹنٹ ہے ہی گھر والوں کے لیے، لیکن اب دیکھو سیکنڈ ہینڈ جو اسموک ہے، جو آپ دوسرے بندے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ اس کو بھی بچا سکتے ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ 20 والی جو ڈبی آپ کو ملی ہے، آپ نے پرچیز کی ہے، آپ نے خرچہ کیا ہے، اس میں سے 2 سگریٹ نکالیں، اسی کو زمین پہ پھینک دیں، توڑ دیں آپ، اور یہ نہیں کرنا کہ اپنے ساتھ دوسرے بھائی کو دے دیں کہ لے بھائی تو پی لے، میں نے تو یار پینی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کرنا، ہم نے یہی کرنا ہے کہ اس کو ضائع کرنا ہے، ہم نے ضائع آپ ویسے بھی کر رہے ہو لیکن اس میں آپ کی زندگی بھی جا رہی ہے۔ اچھا تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ لائٹر جو ہے اس کا استعمال نہ کریں۔ لائٹر کا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیب سے نکالتے ہیں، فٹافٹ لائٹر لگاتے ہیں اور آپ سگریٹ جلا لیتے ہیں۔ اس کے اندر تھوڑی سی ہم چاہتے ہی ہیں کہ ایک obstacle آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی پرابلم آئے، آپ کو لائٹر ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کی وہ جو ایک طلب بڑی تیزی سے آپ کا بڑا من چاہ رہا ہے، بڑا دل کر رہا ہے میں ابھی سگریٹ پیوں، تو وہ تھوڑی سی مشکل آئے گی جس سے آپ کو ڈسٹربنس ہوگی، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ تھوڑے یوز ٹو ہو جائیں اور پھر آپ میں تھوڑا صبر بھی پیدا ہو جائے اور آپ پھر کسی سے لائٹر مانگتے ہوئے پچھتائیں کہ یار میں لیٹر اسے مانگوں گا تو یہ پتہ نہیں مجھے دے گا نہیں دے گا، پتہ نہیں اس کے پاس ہوگا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ 1-2 سگریٹ کا آپ کا اس سے بھی فرق پڑ جائے، تو لائٹر اپنے پاس نہ آپ رکھیں۔ یہ تیسری ٹپ ہے۔ اور چوتھی ٹپ یہ ہے کہ جو مصروفیت ہوتی ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر آپ مصروف رہتے ہیں، کام میں مگن رہتے ہیں، تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سگریٹ نوشی کی عادت سے بچ جائیں۔ مصروفیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کر رہے ہوں، اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں، ہم دیکھا گیا کہ جو آفس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سگریٹ زیادہ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم وہ نہیں کہہ رہے۔ آپ مصروفیت کا مطلب ہے آپ کوئی گیم شروع کر دیں، ٹھیک ہے، آپ واک شروع کر دیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم کرے گا، آپ کوئی خبرنامہ دیکھنا شروع کر دیں، آپ کوئی ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں، اور پھر اپنے سگریٹ چیزوں کو دور رکھیں۔ مثال آپ کی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا الارم جو ہے وہ آپ عام طور پہ صبح جب بجتا ہے، جو الارم آپ نے لگایا ہوا ہے اور وہ آپ کو فوراً فائدہ نہیں دیتا، تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب الارم بجتا ہے تو بندہ فوراً اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس کو بند کر دیتا ہے اور بعد میں پھر شکایت کرتا ہے کہ یار میں تو صبح اٹھ ہی نہیں سکا کیونکہ میں نے تو الارم بند کر دیا تھا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر الارم لگاتے ہیں اپنے موبائل کو اپنے سے دور رکھنا ہے آپ نے، یعنی اگر آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ نے دوسری شیلف پہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ کو اٹھ کے جانا پڑے گا،
ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اسے بند نہیں کر سکیں گے اور پھر آپ کو الٹیمیٹلی اٹھنا پڑے گا۔ تو جب آپ نے اپنے پاس رکھ کے ڈرامہ اگر نہیں دیکھا تو آپ سگریٹ نہیں پئیں گے، ظاہر ہے آپ کو وہ پرابلم آئے گی، آپ وہ گیپ نظر آئے گا، اس گیپ کی وجہ سے تو آپ کو فائدہ ہونا ہے۔ تو پانچویں ٹپ یہ ہے کہ وہ دوست جو آپ کے بہت قریبی دوست ہیں، جن کی وجہ سے آپ نے سگریٹ شروع کیا تھا، یا جس محفل میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی سگریٹ پیتے ہیں، آپ بھی سگریٹ پیتے ہیں، تو عام طور پہ ہوتا ہے وہاں ذرا پینا آسان ہوتا ہے، تو ان دوستوں کی محفل سے بھی آپ تھوڑا تھوڑا اوے رہیں تاکہ آپ اس عادت سے محفوظ رہیں۔ آج کی جو ٹپس ہیں، یہ 5 ٹپس اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم یہ آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ آنے والے کچھ دنوں کے بعد، 6 مہینوں کے بعد مسلسل آپ پی رہے تھے اور بہت حد تک آگے چلے گئے تھے، اس میں کمی لا سکتے ہیں۔ تو ان ساری شرائط کو، ان سارے اصولوں کو، اس سارے فارمولے کو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو فرق پڑ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔